یہ آپ کا سوال بہت زبردست سوال ہے۔ آج کل یہی سوالات اعتراضات کر کر کے نا تو لوگوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے پہلا تو میں یہ جواب عرض کروں گا کہ رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا کرتا ہے۔ ہمارے بزرگ ایک وہ فرماتے ہیں، کام کرو نہ کرو گے تو نکارہ کہلاؤ گے، کام کرو نہ کرو گے تو نکارہ کہلاؤ گے، اور اگر کام کر کے یہ کہتے ہو مجھے کام سے رزق ملتا ہے تو فرمایا کافر ہو جاؤ گے۔ رازق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ آپ اندازہ کرو کہ آپ کے معاشرے کے اندر کئی ایسے افراد ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے بیچارے بے روزگار ہیں، اور بڑے بڑے ان پڑھ بندے لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ آج جو وہ لوگ یہ کہتے ہیں اور جناب ملا بن گئے تو کھاؤ گے کہاں سے، تمہارا کوئی کاروبار نہیں ہوگا، تمہیں کوئی جاب نہیں دے گا تو کھاؤ گے کہاں سے۔ میں ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت ہماری کون سی فیکٹریاں چلتی تھیں؟ اللہ تعالیٰ تو ہمیں وہاں بھی رزق پہنچا رہا تھا۔ اور جہاں تک تعلق ہے، میں آپ کو اپنی ذات سے چند ایک مثالیں دوں گا۔ یہ میری گفتگو کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کو میرے بارے میں محسوس کریں کہ میں اپنی بڑائی بیان کر رہا ہوں، یہ تحدیث نعمت کے طور پر میں چند باتیں عرض کروں گا۔ میں نے بی ایس سی کی گورنمنٹ کالج لاہور سے، یہ ہمارے پاکستان کا میرا خیال ہے سب سے ٹاپ کا کالج ہے۔ میں نے فزکس کیمسٹری میتھ کے اندر بی ایس سی کی، اور یہ 1975 میں نے بی ایس سی کی۔ بی ایس سی کرنے کے بعد میں نے نا قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دیا۔ ایک اللہ کے ہمارے بزرگ نیک بندے تھے، سید قبلہ ابو البرکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سید صاحب قبلہ، تو ان کے پیچھے میں نماز پڑھتا تھا، جمعہ پڑھتا تھا، تو انہوں نے ایک دن دعا کی کہ جاؤ تم قرآن پاک حفظ کرو، تو میں نے حفظ کرنا شروع کر دیا۔ میں آپ کو صحیح بات بتلا رہا ہوں، جو بھی میرا رشتہ دار آئے وہ کہ اوے کی کرنا ہے، میں کہا جی میں قرآن حفظ کر، نہیں پھر کی کرنا ہے، میں کہا پھر بھی حفظ ہی کر او تو ملا بنے گا، تو کس پاسے لگ گیا میں، تو روٹی کتنے کھائیں گا، تینے شادی کوئی نہیں ہوئے گی، تو یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا۔ بس میں نے نا لوگوں کی باتیں برداشت کرتا رہا اور قرآن حفظ کرتا رہا۔ قرآن پاک حفظ کرنا میں نے چھوڑا نہ، لگا رہا۔ چھوٹا موٹا کوئی کام مل جاتا وہ بھی ساتھ کر لیتا، لیکن قرآن حفظ کرتا رہا۔ لیکن مجھے تانے بڑے ملتے، بہت بڑی دل شکنیاں بڑیاں ہوتی، لیکن میں لگا رہا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ میں ببانگ دوہل بات کہوں گا کہ مجھے بی ایس سی سے وہ عزت نہیں ملی جو قرآن کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ آج میری بی ایس سی کو کوئی نہیں جانا، مجھے اگر پوری ورلڈ کے اندر عزت ملی ہے تو یہ قرآن کے صدقے ملی ہے۔ لہٰذا یہ دل میں خیال کرنا، اور پھر میں آگے اپنی اولاد کے بارے میں آپ کو بتلاؤں۔ دعوت اسلامی میں نا پہلے تو صرف ہمارا ایک مشن تھا تبلیغ کا، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کے شعبہ جات بنتے چلے گئے۔ شعبہ ایک ہمارا شروع ہوا تھا قرآن پاک حفظ کروانے کا۔ درس نظامی تو بعد میں شروع ہوا، پہلے مدرسۃ المدینہ کے نام سے مدرسے کھولے گئے۔ تو میرے 2 بیٹے تھے، میں نے دونوں بیٹوں کو اٹھا کر اسکول سے اٹھا کے نا قرآن پاک حفظ کروانے میں لگا دیا۔ تو اس وقت بھی شور اٹھا کہ جناب یہ بچے حفظ کر گئے تو کھائیں گے کہاں سے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ میں تحدیث نعمت کے طور پر بتلا رہا ہوں۔ میرا ایک بیٹا وہ اس نے قرآن حفظ کیا، عالم دین بنا، اس وقت وہ بوتسوانا میں ہے، جنوبی افریقہ میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر منسٹروں کو وہ سہولتیں شاید نہیں ملی ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو سہولتیں عطا کی ہوئی ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شادی بھی کی، اولاد بھی ہوئی، اور ان کی جو وائف ہے وہ بھی مدرسہ پڑھا رہی ہے، اور وہ بھی مدرسہ پڑھا رہے ہیں اور مسجد میں امامت خطابت بھی کر رہے ہیں۔ تو رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دوسرے بچے نے بھی حفظ کیا، وہ بھی الحمدللہ کاروبار بھی کر رہا ہے، ساتھ نعت خوانی بھی کرتا ہے۔ تو یہ سلسلے، تو یہ جو بندوں کے ذہن میں ہے نا کہ جناب تم ملا بن گئے تو کھاؤ گے کہاں سے، میں الحمدللہ دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی برکت سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت عطا کی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا کی ہے، میں کہتا ہوں کہ کم لوگ ہی ایسے ہوں گے خوش نصیب جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی۔ تو ہمیں دنیا کی باتوں کی طرف نہیں جانا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے۔ لہٰذا ہمیں دیندار بن کے رہنا چاہیے۔ اور ایک میں آپ کو بڑی پیاری بات بتلاؤں، ہمارے لاہور کے اندر آپ نے سنا ہوگا حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پر انوار ہے۔ اچھا، دوسری طرف جہانگیر کا مقبرہ بھی ہے، اور بڑے بڑے بادشاہ وہاں پر دفن ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے عزت داتا حضور کو عطا کی ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ داتا صاحب چلے جاؤ، جب بھی جاؤ وہاں آوازیں لگتی ہے، کوئی ہے داتا کا لنگر کھانے والا، کھانے والے تھک جاتے ہیں، لنگر ختم نہیں ہو رہا۔ میں نے دیکھا ہے وہاں لوگ جاتے ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں، ساتھ شاپر بھی پکڑا ہوا ہے، گھر والوں کے لیے بھی لے جا رہے ہیں، لنگر پھر بھی ختم نہیں ہو رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جنہوں نے دین کو پریفر کیا ہے، دیندار بنے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ ان کو کیسی عزتیں عطا کر رہا ہے، اور جنہوں نے دنیا کمانے کے لیے دنیا کی تعلیم حاصل کی، دنیا کی خاطر بڑے بڑے مال محلات بن گئے، بڑے بڑے پیسے بینک بیلنس بن گئے، لیکن مر گئے، کچھ ساتھ نہیں لے کے گئے۔ آج ان کی قبروں کے نشانات مٹ گئے ہیں، اور جو اللہ والے ہیں وہ کہتے ہیں میں قربان تینا تی میاں حضرت باہو تے قبر جنا دی جیوے ہوں۔ ہم زندہ ہو کر بھی مردہ ہیں، ہمیں ہمارے چہرے کو دیکھ کر لوگوں پہ نحوست آتی ہے، اور اللہ کے ولیوں کا مزار دیکھ کر گناہ گاروں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ان کے مزار بھی زندہ ہیں۔ لہٰذا یہ راستہ جو دینداری والا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے، آخرت میں بھی عزت عطا کرتا ہے۔ میں تو ایک بڑی پیاری بات آپ کو کہوں گا، بڑی پیاری بات کہوں گا، اللہ کرے یہ میری بات آپ کے دل پر چوٹ کر جائے۔ ایک شعر ہے غالباً میاں محمد رحمۃ اللہ کھڑی شریف والے سرکار، آپ لکھتے ہیں کہ خس خس جنہ قدر نہ میرا تے صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں۔ ہمارے ایک بزرگ اس کی تشریح کیا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ خس خس جنہ قدر نہ میرا تے صاحب نو وڈیائیاں، صاحب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں۔ محل کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں مسجد کے اندر جو ممبر شریف ہے یہ محل ہے، اس ممبر پر بیٹھنے کا اہل بنایا ہے تو یہ دین نہیں بنایا ہے، یہ سرکار نہیں بنایا ہے۔ اور پھر اس سے بڑی میں آگے اور بات کیا کروں، دیندار بندہ بن جاتا ہے، دیندار بندہ مر جاتا ہے، اب وہ اس جگہ پر کھڑا ہوتا ہے جو مصلی رسول ہے۔ دیندار بننے سے انسان کو مصلی رسول ملتا ہے، وہ ایک نائب رسول کے مقام پر فائز ہوتا ہے، اور پھر اس کے پیچھے بڑے بڑے منسٹر آ جائیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان آ جائے، وہ جب پیچھے کھڑا ہوگا تو کیا کہے گا؟ پیچھے ایس امام کے، یعنی میں اس کے پیچھے ہی ہوں۔ یہ آگے ہمیں کس نے بنایا ہے؟ یہ دین نے بنایا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کوئی بندہ دنیا کا کتنا مرضی افسر بن جائے، جتنا مرضی جاگیردار سرمایہ بن جائے، کوئی اس کے ہاتھ چومتا نظر نہیں آتا،
اور ایک مسجد کا امام ہے، اس کے لوگ ہاتھ بھی چوم رہے ہیں، قدم بھی چوم رہے ہیں۔ تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنائی میری زندگی فسانہ۔ میں آپ کو امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری مدثر العالی ان کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ الحمدللہ مجھے شروع سے ہی حضرت صاحب کا قرب نصیب ہوا۔ یہ ابتدائی دور کی باتیں میں کر رہا ہوں، وہ وقت کہ جب ہم حضرت صاحب تشریف لاتے تھے لاہور تو ہم استقبال کرنے والوں کی تعداد 8-10 افراد کی ہوتی تھی، اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایک مرتبہ حضرت صاحب تشریف لائے لاہور میں، تو لاہور میں ایک ہم نے اجتماع رکھا ہوا تھا، تو حضرت صاحب کی طبیعت بڑی علیل تھی۔ تو حضرت صاحب نے مجھے کہا، کہنے کہ حافظ صاحب اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ کرم کیا ہوا ہے، کراچی میں میرے اتنے لوگ عقیدت مند بن گئے ہیں کہ اگر میں ان کو اشارہ کروں تو نوٹوں کا ڈھیر کر دیں، لیکن میں یہاں پنجاب میں جا رہا ہوں، کبھی کسی گاؤں میں کبھی کسی گاؤں میں، میری طبیعت بھی ناساز ہوتی ہے، لیکن پھر بھی میں جا رہا ہوں۔ میں کیوں جا رہا ہوں؟ میں سرکار کے دین کی خاطر جا رہا ہوں۔ آپ حضرات خود دیکھو اپنی ایمانداری سے، مولانا الیاس قادری مدثر العالی ان کو جو عزت ملی ہے وہ نوٹوں کی وجہ سے نہیں ملی، دولت کی وجہ سے نہیں ملی، ان کو عزت ملی ہے تو دین کی وجہ سے ملی۔ میں کہتا ہوں بڑے بڑے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ حج کرنے جاتے ہیں، ان کو اتنا پروٹوکول نہیں ملتا جتنا حضرت صاحب کو پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے۔ کس طرح لوگ ان کے آگے جناب اپنے وہ لیٹ رہے ہوتے ہیں، کوئی جناب پگڑیاں بچھا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، یہ سب کچھ عزت ملی ہے تو دین کی وجہ سے ملی۔ اور حضرت صاحب فرماتے ایک وہ وقت ہوتا تھا کہ میں جب مسجد میں بیان کرنے کے لیے جاتا تو لوگ مجھے دھکے دے کے باہر نکالا، تو کون ہے، کہاں سے پڑھ کے آیا ہے؟ تو کہنے لگے آج وہ وقت ہے کہ لوگ حضرت صاحب کا بیان سننے کے لیے کس طرح ترس رہے ہیں۔ تو انسان کو دین کے کاموں میں جب چلتا ہے تو رکاوٹیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، دل شکنیاں بھی ہوتی ہیں۔ میں آخر میں آپ کو اس سلسلے میں ایک بڑا ایمان افروز واقعہ سناؤں، بہت ایمان افروز واقعہ سناؤں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، اور یہ امیہ بن خلف یہ عرب کا بہت بڑا سوداگر تھا، بہت بڑا تاجر تھا، لیکن اسلام کا بدترین دشمن تھا۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جاتے تو لوگ ادب سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ یہ امیہ بن خلف کا غلام آ رہا ہے، لیکن جب آپ نے کلمہ شریف پڑھ لیا تو وہ لوگ جو ادب سے کھڑے ہوتے تھے ان کے ہاتھوں میں پتھر نظر آ رہے، پتھر مارے جا رہے، آپ کے پاؤں میں رسی ڈال کے گھسیٹا جا رہا ہے۔ تو کسی دل جلے نے کہہ ہی دیا، اے بلال تجھے کلمہ پڑھ کے کیا ملا ہے؟ اچھی بلی عزت ملی ہوئی تھی، جہاں جاتے تھے لوگ ادب سے کھڑے ہوتے تھے، اب جہاں سے گزر رہے ہو لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر نظر آ رہے ہیں، گھسیٹا جا رہا ہے تجھے۔ تو تم ایسے کرو کہ جس رب کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اس کے عرض کرو کہ اے مالک و مولا ان کافروں کو تباہ و برباد کر دے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ کہہ دو کہ یا اللہ مجھے ان کے ظلم و ستم سے نجات مل جائے۔ اگر جو ظلم و ستم سے نجات مل جائے تو ہم بھی سمجھیں گے کہ تیرا رب سچا ہے، تیرا دین سچا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ہمارے جیسے تو تھے نہیں کہ ہم ذرا داڑھی رکھ لیں، لوگ دو چار باتیں کر لیں تو جا کے داڑھی منڈوا آتے ہیں، یا امامہ شریف آیا لوگ باتیں کرتے ہیں، نماز پڑھیا لوگ باتیں کرتے ہیں۔ لیکن وہ تھے جن پر نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑی ہوئی تھی۔ آج ہم کہتے ہیں یار حلال کھاواں گے تو بھکھے ہی مراں گے، جدوں دا میں نے حلال کھانا شروع کیتا ہے بس بھکھا ہی ماریا ہاں۔
لیکن دیکھو ادھر جواب کیا دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمان لگے، مجھے تم یہ کہتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں کہ ان کافروں کو تباہ و برباد کر دے یا مجھے ان کے ظلم و ستم سے نجات دے دے؟ فرمایا کہ تم مجھے یہ بتلاؤ، تم بازار سے ایک مٹی کا گھڑا خریدنے کے لیے جاتے ہو جو چند ٹکوں کا ہوتا ہے، اور خریدنے سے پہلے اس کو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو کہیں یہ پلا تو نہیں ہے، کچا تو نہیں ہے؟ فرمایا کہ میرا رب مجھے خریدنے لگا اور دیکھ رہا ہے کہ بلال کہیں کچا تو نہیں ہے، یہ ٹھوک بجا کے دیکھ رہا ہے۔ اور جب ٹھوک بجا کے دیکھ لیا کہ یہ پکا ہے تو خریدا، تو پھر شان سے خریدا۔ فرمایا بلال جتنی دیر تم اذان نہیں کہو گے ہم سورج نہیں نکالیں گے۔ خریدا تو شان سے خریدا۔ فرمایا کہ اے بلال معراج شریف کی رات میں جب گیا تو تیرے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں پہلے سنی ہے۔ خریدا تو شان سے خریدا۔ فرمایا قیامت کے روز جنت کا دروازہ کھلے گا تو سب سے پہلے میرے لیے کھلے گا، لیکن مجھ سے پہلے جو داخل ہوگا جنت میں وہ بلال حبشی ہوں گے، کہ میں سواری پر سوار ہوں گا تو انہوں نے مہار پکڑی ہوگی۔ یہ خریدا تو پھر شان سے خریدا۔ تو انسان کو تکلیفیں آتی ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت تمہیں ایسے ہی مل جائے گی جب تک تم کسی آزمائش میں نہیں ڈالے گے؟ فرمایا کہ جنت کے حصول کرنے والوں کے لیے ایسی ایسی کڑی آزمائشیں آتی ہیں کہ بعض کا اللہ کے رسول اور اس کے ساتھی بھی پکار اٹھتے ہیں کہ یا اللہ تو کب ہماری مدد کرے گا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میری مدد قریب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین کے راستے میں جب تمہیں کوئی تکلیف آئے تو میری تکلیفوں کو سامنے رکھ لینا۔ دین کے راستے میں جتنا میں ستایا گیا ہوں کوئی نبی بھی نہیں ستایا گیا، کوئی رسول بھی نہیں ستایا گیا۔ اس لیے ہمیں دنیا کی طرف نہیں دیکھنا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے۔